الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله تعالى عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا إن تطيعوا فريقا من الذين أوتوا الكتاب يردوكم بعد إيمانكم كافرين وكيف تكفرون وأنتم تتلى عليكم آيات الله وفيكم رسوله ومن يعتصم بالله فقد هدي إلى صراط مستقيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا وكنتم على شفا حفرة من النار فأنقذكم منها كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تهتدون. صدق الله مولانا العظيم. اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے حمد و ثنا ہے. ہر قسم کی مدح و ستائش اور ہر وہ تعریف جو انسان کر سکتا ہے، ہر وہ تعریف جو انسان لکھ سکتا ہے، اور ہر وہ خوبی جو انسان کے ذہن میں آ سکتی ہے، اور ہر وہ خوبی جو انسان سوچ بھی نہیں سکتا، وہ سب خوبیاں، وہ سب تعریفیں، وہ سب حمدیں، وہ ساری کی ساری اللہ تعالیٰ کے لیے، جس کا کوئی شریک، کوئی ساجی، اس جگہ کوئی بھی نہیں. وہ اللہ جس کا نہ کوئی باپ ہے، وہ اللہ نہ جس کی ماں ہے، نہ اس کا کوئی بہن ہے، نہ بھائی ہے، نہ بیٹا ہے، نہ بیٹی ہے، نہ اس کے برابر کوئی ہے. وہ لم یلد ولم یولد
ولم یکن لہ کفوا احد. اس خدا کے لیے تعریف جس نے اس آسمان کو بغیر عمد ترونہا، تم دیکھتے ہو کہ بغیر کسی ستون کے اتنا بڑا لینٹر ڈال دیا. ایسا دنیا میں لینٹر کہیں نہیں، ایک جیسا خوشنما، اور اس کے اندر جگمگاتے ہوئے سیارے، اس کے اندر روشنی کرنے والا چاند، اور اس کے اندر تمام اجالا کر دینے والا سورج موجود. ہر روز ان کی گاڑی چلتی ہے، ستارے بھی چلتے ہیں، چاند بھی چلتا ہے، سورج بھی چلتا ہے. والشمس تجری لمستقر لها ذلك تقدیر العزیز العلیم. یہ ساری باتیں کرنے والا صرف ایک جو کسی سے مشورہ نہیں لیتا، اس خدا کا کوئی مشیر نہیں ہے، اس خدا کا کوئی وزیر نہیں ہے، اس خدا کا کوئی حاکم اعلیٰ جس کے سامنے اللہ پاک جواب دے ہو نہیں ہے. الحمدللہ الذی لم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك ولم يكن له ولي من الذل وكبره تكبيرا. یہ اللہ جس کی دعوت جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے آخر کر، اور اس دعوت کو خود قرآن نے سراہا اور فرمایا ومن احسن قولا ممن دعا الى الله وعمل صالحا وقال انني من المسلمین. اس سے زیادہ بہترین کسی کی دعوت نہیں ہے کہ جو محض اللہ کی طرف بلاتے ہیں. ہماری دعوت، آل حدیث کی دعوت کسی اپنے آباء و اجداد کی طرف نہیں ہے کہ ہم دعوت دیتے ہیں کہ ہمارے محترم بزرگ حضرت مولانا ثناء اللہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ، حضرت مولانا داؤد غزنوی رحمۃ اللہ علیہ، حضرت مولانا محمد اسماعیل صاحب سلفی، مولانا عبد الجبار صاحب غزنوی، مولانا عبداللہ الغزنوی، مولانا عبداللہ غازی پوری، مولانا عبدالعزیز صاحب رحیم آبادی، یا اور جتنے بھی علماء اکرام گزرے ہیں، حافظ عبد المنان صاحب وزیر آبادی، مولانا محمد ابراہیم صاحب عاربی، مولانا محمد ابراہیم صاحب سیال کوٹی، یہ سارے کے سارے ہم ان کی طرف دعوت دیتے ہیں. ہماری دعوت کس کی طرف ہے؟ اس کی طرف جس کی طرف جناب محمد رسول ہمیں دعوت دی. کوئی شبانی ہم انہیں بزرگ مانتے ہیں، اپنے باپ کو باپ سمجھتے ہیں، اپنے دادا کو دادا ابا کہتے ہیں، لیکن دعوت ایک ہی ہے، وہ یہ ہے کہ آؤ اللہ کی طرف. اسی کے ہاتھ میں سب کچھ ہے. وہ ہر قسم کی مشکلوں کو آسان کر سکتا ہے، وہ ہر قسم کی بلاؤں کو روک سکتا ہے، وہ تنگیوں کو دور کر کے فراخی کر سکتا ہے، وہ اندھیروں کو ہٹا کر کے اجالا کر سکتا ہے، وہ رات کو دن میں اور دن کو رات میں داخل کر سکتا ہے. وہ اللہ وہ ہے جو کسی سے سلطنت چھین لے اور کسی کو دے دے. وہ اللہ ہے جس کے سامنے تمام پیغمبر سجدہ ریز ہیں، جس کے سامنے ہمارے پیر و مرشد جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سجدہ ریز ہیں. وہ اللہ جس نے جناب محمد رسول ہم کو رحمت للعالمین بنا کر کے بھیجا، وہ خود نہیں بن گیا، رحمت للعالمین بنا کر کے بھیجا گیا. یہ سب تعریفیں اللہ کی. کوئی ساجی، کوئی اس کا شریک، کوئی ساتھ اس کے ہو کر کے کام کرنے والا نہیں. چنانچہ قرآن مجید اس سلسلے میں کہتا ہے ارونی ماذا خلقوا، یہ جن کو تم نے بنا رکھا ہے
کچھ جن کے سامنے تم ڈنڈوت کرتے ہو، سجدہ کرتے ہو، جن کے سامنے ہاتھ جوڑتے ہو، جن کے نام کی دہائی دیتے ہو، جن کو تم نے اپنی بندگی کے لائق سمجھ رکھا ہے، جن کو تم سمجھتے ہو کہ یہ کچھ کر لیں گے، ارے بتاؤ تو صحیح، ارونی ماذا خلقوا، ان لوگوں نے بنایا کیا؟ زمین میں، زمین کے اندر یا آسمان کے اندر، ام لہم شرک فی السماوات والارض، کیا ان کی شراکت ہے زمین بنانے میں، آسمان بنانے میں، یا تمہیں بنانے میں، یا تمہارے باپ دادوں کو بنانے میں؟ ہم اسی کی طرف دعوت دیتے ہیں کہ آؤ، یہ توحید ہے، خدا کو ایک ماننا ہے، اس ذات واحد کی طرف دعوت ہے جو آن کی آن میں ہر چیز کو تباہ کر سکتا ہے اور ہر آن کی آن میں ہر چیز کو پیدا کر سکتا ہے۔ وہ رب جو اپنے دشمنوں کو ذیل کرتا ہے، اپنے ماننے والوں کو اونچا کرتا ہے۔ ابتلا آتے ہیں، مصیبتیں آتی ہیں، مشقتیں آتی ہیں، لیکن انجام انہی کے حق میں ہوتا ہے جن کو اللہ تعالیٰ نے اپنا پیارا بنا لیا، فرشتادہ بنا لیا، جن کو بھیج دیا، جن کے ساتھ اللہ پیار کرتا ہے۔ اللہ خود فرماتا ہے، اللہ ولی الذین آمنوا یخرجهم من الظلمات الی النور۔ اللہ دوست ہے ایمان والوں کا، جو لوگ ایسا ایمان رکھتے ہیں خدا کی توحید پر اور جناب محمد رسول اللہ کی رسالت پر، فرشتوں پر، ملائکہ پر، جہنم پر، دوزخ پر، جنت پر، بہشت پر ایمان رکھتے ہیں، جو قیامت کے آنے پر ایمان رکھتے ہیں، اللہ ان کا دوست ہے۔ کیا کرتا ہے؟ ان کو اندھیروں سے نکال کر کے اجالے کی طرف لے جاتا، وہ خود نہیں کچھ کر سکتے۔ اللہ ولی الذین آمنوا یخرجهم من الظلمات الی النور۔ تو غرض اللہ کے لیے ساری تعریفیں ہیں جس کے برابر کوئی نہیں، اور پھر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر صلاۃ و سلام ہو، جنہوں نے اپنے آپ کو مصیبتوں میں ڈال کر کے، اپنے آپ کو زخمی کرا کر کے، اپنے آپ کو بھوکا اور پیاسا رکھ کر کے، اپنے آپ کو قید و ہوس میں ڈال کر کے ہم تک دین پہنچایا، لوگوں تک دین پہنچایا، اور اس بات کے لیے قرآن مجید نے فرما دیا ہے کہ یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک، اے رسول صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں کو پہنچا دو جو ہم تمہیں حکم دیتے ہیں، جو ہم تم کو دیتے ہیں وہ پہنچا دو۔ سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ نبی پاک نے کوئی خیانت نہیں کی، کوئی چھپا کر کے نہیں رکھا، باطنی نظر نہیں ہے کہ کچھ چھپا لیا اور کچھ دے دیا، یہ بات نہیں ہے۔ ازل من الشمس ہے، جو کچھ اللہ پاک نے جناب محمد رسول اللہ کو عطا فرمایا آپ نے دے دیا، بانٹ دیا، یہ علم ہے۔ قرآن بھی خود کہتا ہے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الرحمن علم القرآن خلق الانسان علمہ البیان۔ رحمان نے قرآن سکھایا ہے کس کو؟ انسان کو، یعنی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو۔ الرحمن علم القرآن خلق الانسان علمہ البیان۔ قرآن بھی دیا اور قرآن کا بیان بھی دیا۔ یہ حدیث، یہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات عالیہ، یہ ملفوظات مقدسہ، یہ سب کے سب اللہ کی جانب سے، اللہ نے ہی قرآن دیا اور اللہ نے ہی بیان دیا۔ نہ قرآن کسی اور نے دیا اور نہ بیان کسی اور نے دیا، اور دیا ایک ہی شخص کو، خلق اس لیے اس کو درمیان میں ذکر کیا گیا۔ قرآن کو
بھی ہم نے اسے ہی سکھایا اور بیان بھی ہم نے اسی کو سکھایا، یعنی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہ رسول پاک ہیں جنہوں نے کبھی خیانت نہیں کی، کبھی جھوٹ نہیں بولا، کبھی دو معافی سے کام نہیں لیا۔ یہ وہ مقدس رسول، یہ وہ پیارے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جن جیسا کوئی بھی نہیں ہے تمام مخلوقات میں، نہ ملائکہ میں ان جیسا ہے کوئی، نہ جنوں میں ان جیسا ہے کوئی، اور نہ انسانوں میں ان جیسا ہے کوئی۔ یہ تمام مخلوق سے افضل ہیں، افضل ترین ہیں، افضل سے افضل تر اور افضل تر سے افضل ترین۔ ہر ایک پیغمبر اپنی اپنی قوم کی طرف آیا، لیکن جناب محمد الرسول کافۃ للناس بشیرا ونذیرا، تمام مخلوق کی طرف بشیر اور نذیر ہو کر کے آتے ہیں۔ قرآن مجید میں آپ کی ختم نبوت ایک ایک آیت کے اندر پنہا، ایک ایک آیت پڑھتے جائیے اور اس کو سمجھتے جائیے، اس میں ختم نبوت ہے کہ حضور کے بعد کوئی پیغمبر نہیں آئے گا۔ ارے ان پر حد ہو گئی، یوں سمجھیے کہ ان پر حد ہو گئی، اس سے بڑھ کر کے کوئی بھی نہیں۔ ختم نبوت کے یہ معنی، ختم نبوت کے یہ معنی ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات عالیہ کے ہوتے ہوئے کسی غیر کے اقوال کی طرف جھانکنا یہ حضور کی توہین ہے۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے نہیں آ رہی؟ کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جیسے سب دنیا سے افضل ہیں، اعلیٰ ہیں، سب دنیا کے لیے رحمت للعالمین ہیں، سب دنیا کے لیے بشیر اور نذیر ہیں، کافۃ للناس ہیں، یا ایھا الناس انی رسول اللہ الیکم جمیعا، سب کی طرف رسول ہیں۔ اسی طرح آپ کا کلام تمام جہان کے لیے ہے، تمام جہان سے اعلیٰ ہے۔ وہ گورے کے لیے، کالے کے لیے، اپنے کے لیے، بیگانے کے لیے، دشمن کے لیے، دوست کے لیے، ٹھنڈے ملک کے رہنے والوں کے لیے، گرم ملک کے رہنے والوں کے لیے، ارے بعید کے لیے اور قریب کے لیے، سب کے لیے ایک۔ اس ایک انسان کو اللہ نے چن لیا ہے ساری مخلوق کی ہدایت کے لیے، اس کی طرف انک علی صراط مستقیم، انک لتہدی الی صراط مستقیم، بے شک تو ہی سیدھے راستے پر ہے اور بے شک تو ہی سیدھے راستے کی ہدایت کر سکتا ہے، اور کسی کے پاس ہدایت نہیں ہے۔ چنانچہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حق میں قرآن مجید کہتا ہے هو الذی بعث فی الامین رسولا منہم، وہی تو خدا ہے، وہی تو رب ہے جس نے اپنے رسول کو بھیجا کیا دے کر کے، هو الذی ارسل رسولہ بالہدی، ہدایت دے کر کے بھیجا۔ آپ دنیا میں گھوم جائیں، آپ کو کوئی ڈاکٹر ملے گا، کوئی انجینئر ملے گا، کوئی بہت بڑا فلاسفر ملے گا، منطقی ملے گا جی، آئیڈیالوجی پڑھا ہوا ملے گا جی، اس کو فلکیات کا ماہر آپ کہہ لیجیے، اس کو کچھ اور لیکن ہدایت یافتہ کوئی بھی نہیں، ایک نہیں۔ ہدایت کی ڈگری، ہدایت کا ڈپلوما، ہدایت کی سند اگر کسی کو دی گئی ہے تو جناب محمد رسول اللہ۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے یا نہیں آ رہی؟ ہدایت کے متلاشیوں، ہدایت ایک کو دی، اسے ہی کہا کہ تو سیدھے راستے پر ہے، اسے ہی کہا کہ انک لتہدی الی صراط مستقیم، تو ہی سیدھے راستے کی ہدایت کر سکتا ہے، خود بھی سیدھے راستے پر ہے اور لوگوں کو بھی سیدھے راستے کی طرف بلاتا۔ اس رسول پر کروڑوں درود، کروڑوں سلام، لا تعداد، ان گنت، بعدد خلقہ ورضا نفسہ وزنۃ عرشہ ومداد کلمات، کثیرا کثیرا ابدا ابدا۔ خدا تبارک و تعالی جیسے رب العالمین ہیں، یہ سمجھیے نا، خود محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اسی طرح آپ اللہ پاک نے رحمت للعالمین بنا کر بھیجا، جیسے وہ رب العالمین تمام جہانوں کا پالنے والا، اور یہ ویسے ہی تمام دنیا کے لیے رحمت میں شفقت اور رافت لے کر کے۔ چنانچہ قرآن کہتا ہے یہ ایسے مقدس رسول ہیں، لقد جاءکم رسول من انفسکم
لقد جاءکم رسول من انفسکم، تمہاری جانوں سے، تمہاری جنس سے، تم میں سے، لقد جاءکم رسول من انفسکم عزیز علیہ ما عنتم حریص علیکم بالمؤمنین رؤوف رحیم۔ ایسا غم گسار، ایسی رحمت لے کر کے آیا کہ دشمنوں کا بھی غم ہے، دشمنوں کو دکھ پہنچتا ہے تو حضور کو دکھ پہنچ جاتا ہے۔ عزیز علیہ ما عنتم یہ جملہ الگ ہے، حریص علیکم وبالمؤمنین الگ ہے، وبالمؤمنین رؤوف الرحیم۔ ارے مومنوں کے ساتھ تو شفقت کرتا ہی ہے، پیار کرتا ہی ہے، ارے نہ ماننے والوں کے لیے۔ چنانچہ دوسری مقام پر سمجھیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان، فَلَعَلَّكَ تَارِكٌ بَعْضَ مَا يُوحَىٰ إِلَيْكَ وَضَائِقٌ بِهِ صَدْرُكَ، شاید تیری جان اس بات میں کھپ رہی ہے، تو اس بات سے آزردہ خاطر ہو رہا، یہ میں تنگی ہو رہی ہے، کیوں؟ یہ مانتے نہیں، یہ جہنمی بنتے جاتے، یہ جہنم میں گرنے کے لیے تیار ہیں، یہ اپنے آپ کو سنبھالتے نہیں ہیں۔ حضور ساری دنیا کا وہ جو ہے نا، خنجر چلے کسی پہ تو مرتے ہیں ہم امیر، ارے سارے جہاں کا درد ہمارے جگر میں ہے، وہ صرف ایک ہی آدمی ہے جس کے دل کے اندر اور جس کے گردے کے اندر اور جس کے جگر کے اندر تمام جہان کا درد ہے۔ اتنا بڑا شفیق، اتنا بڑا رحیم، اتنا بڑا رؤوف، اس کو چھوڑ کر کے غیروں کی طرف جا کر کے آس لگا کے بیٹھتا ہے کہ ان کے ارشادات کی طرف دیکھیں۔ ہماری بدبختی، ہماری بے نصیبی کہ پاکستان بن گیا، لیکن ہم نے جس مقدس رسول کے نام پر ہم نے اس ملک کو حاصل کیا، جس اللہ کے نام پر ہم نے اس کو حاصل کیا، اس کی بات کو ایک دفعہ یہاں جاری کر کے نہیں دیکھا۔ ارے دیکھتے تو صحیح کیا ہوتا۔ امپیریلزم آزمایا گیا، یہ اب سوشلزم آزمایا گیا، اب کمیونزم، اب یہ نہیں ہو رہا کہ تمام زمینیں جو ہیں وہ لے لو، تقسیم کر دو ان کے اندر، روٹی تندور لگ گئے ہیں، روٹیاں پک رہی ہیں، آٹا وہاں سے روٹی لو، ریڈی میڈ کپڑے آ گئے پہن لو۔ ارے اور کیا ہوتا ہے سوشلزم؟ کام ان کا کر کے ہو، زمینیں ان کی ہیں، سارے کارخانے ان کے ہیں، سب پر انہوں نے قبضہ کر لیا، یہ سارے بینک ان کے ہیں۔ لیکن اس رسول مقدس نے خبر کیا اعلان کیا؟ صلی اللہ علیہ وسلم، میرے ماں باپ آپ پر قربان ہوں، ارے جہاں میری بات سنائی دے رہی ہے میں ان کو اللہ کے نام پر اپیل کرتا ہوں۔ ہمارا عقیدہ یہ ہے کہ تمام جہان سے آنکھیں بند کر کے صرف مدینے کی طرف دیکھو، بس حسن وہاں ہے، جوانی وہاں ہے، شباب وہاں ہے، قوانین وہاں ہیں، اعلیٰ درجے کا پائلٹ وہاں ہے، اعلیٰ درجے کا کمانڈر ان چیف وہاں ہے، اعلیٰ درجے کا مکنن وہاں ہے، وہ ہے جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ ہمارا یہی عقیدہ، ہم کیوں نہیں سب کی عزت کرتے ہیں، تمام اماموں کی عزت ہے، تابعین کی، تبع تابعین کی، اور اس کے بعد جتنے بھی بزرگان دین گزرے ہم سب کی عزت کرتے ہیں، لیکن محمد کے پلے کا کسی کو نہیں سمجھتے صلی اللہ علیہ وسلم۔ ایک طرف حضور کی بات ہو اور اس کو چھوڑ کر کے ہم کسی اور کی بات کو مان لیں، یہ ہم سے نہیں ہو سکتا۔ یہ کیسے کر لیں؟ ایسا پیر و مرشد، ایسے سلیقے والا، ایسی سمجھ والا، جس جیسی کسی کی سمجھ نہیں، دشمن کے دل کے اندر گھر کرنے والا، وہ اپنے پرائے کا غم کرنے والا، ارے وہ جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جیسا نہیں ہے۔ یہی ہم کہتے ہیں، ہمارا یہی ہے کہ خدا عبادت کے لیے ہے اور محمد کریم علیہ الصلوۃ والسلام فرما برداری کے لیے۔
خدا را بسجودے و نبی را بدرودے. ہمیں اور ایک خالق نظر آتا ہے اور اس خالق کی مخلوق میں ایک شخص نظر آ رہا ہے، ایک روشنی کا مینار دکھائی دیتا ہے، اور جس کے سامنے سورج کی شعائیں ہیج ہیں، وہ نور ہے ہدایت کا. ہدایت کسی سے نہیں مل سکتی. انٹریکشنز جتنی ہیں، ہدایات جتنی ہیں، جب ہمارے ابا جان کو حضرت آدم علیہ السلام کو زمین پر اتارا گیا تو کہا قُلْنَا اهْبِطُوا مِنْهَا جَمِيعًا، اتر جاؤ یہاں سے سب کے سب. قُلْنَا اهْبِطُوا مِنْهَا جَمِيعًا فَإِمَّا يَأْتِيَنَّكُم مِّنِّي هُدًى، اگر میرے پاس میری طرف سے ہدایت آئے، فَإِمَّا يَأْتِيَنَّكُم مِّنِّي هُدًى، اور وہ ہدایت کس کو دی؟ هُوَ الَّذِي أَرْسَلَ رَسُولَهُ بِالْهُدَىٰ، وہ ہدایت کا آخری پرچہ، وہ ہدایات کی آخری کڑی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دے دی کہ بس یہ سب کچھ ہو چکا. اب جو تجھے مانے اس کی نجات، اور جو تجھے نہ مانے میری طرف سے جواب. قُلْ إِن كُنتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِي يُحْبِبْكُمُ اللَّهُ، کہہ دیجیے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، تم اللہ سے دوستی چاہتے ہو، محبت کرتے ہو، فَاتَّبِعُونِی، میرے پیچھے چلو. اب جو محمد کے پیچھے چلے اس سے خدا محبت کرے، جو محمد کے پیچھے نہ چلے صلی اللہ علیہ وسلم اس سے خدا نفرت کرے. آج کوئی شخص یہ چاہے کہ میں عیسیٰ علیہ السلام، باوجود اس کے کہ ہم اس کو پیغمبر سمجھتے ہیں، یقین رکھتے ہیں کہ وہ اللہ کے سچے رسول ہیں، بندے ہیں، حضرت عیسیٰ علیہ السلام، حضرت موسیٰ علیہ السلام، حضرت اسماعیل، حضرت ابراہیم، حضرت اسحاق، یعقوب، یوسف، یہ سارے اللہ کے نیک بندے ہیں. نوح، یہ سب اللہ کے نیک پیارے بندے ہیں. ان پر ایمان لانا فرض ہے، لیکن ان کی اطاعت اب فرض نہیں. ان کی اطاعت اب فرض نہیں. اگر اطاعت فرض ہے تو کس کی؟ وہ ہے جناب محمد الرسول. چنانچہ یہ سارے کے سارے نبی اگر دنیا میں آ جائیں ان کو چارہ نہیں ہے سوائے اس کے کہ محمد کریم علیہ السلام کی مانے. ارے اماموں کے پیچھے لگنا تو خدا رہ گیا، یہاں تو نبی جو ہیں ان کو حکم ہوتا ہے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. وَإِذَا أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ لَمَا آتَيْتُكُم مِّن كِتَابٍ وَحِكْمَةٍ ثُمَّ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مُّصَدِّقٌ لِّمَا مَعَكُمْ لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ وَلَتَنصُرُنَّهُ قَالَ أَقْرَرْتُمْ وَأَخَذْتُمْ عَلَىٰ ذَٰلِكُمْ إِصْرِي قَالُوا أَقْرَرْنَا قَالَ فَاشْهَدُوا وَأَنَا مَعَكُم مِّنَ الشَّاهِدِينَ فَمَن تَوَلَّىٰ بَعْدَ ذَٰلِكَ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ. جملہ انبیاء سے یہ وعدہ دیا گیا کہ دیکھو تم نبوت لے کر کے جاؤ، تم احکامات میرے لے کر کے جاؤ، تم پر انجیل نازل ہو جائے یا عیسیٰ، اے موسیٰ تم کو تورات دے دی جائے، جی اے یعقوب تم کو تمہاری کتاب دے دیا ہے، اے ابراہیم تمہیں صحیفے بخش دیے جائیں، اے داؤد تجھے زبور دے دی جائے، لیکن میرا ایک رسول ثم جاءکم رسول، جب وہ آ جائے اور وہ تمہاری اس کی علامت یہ ہے، اس کی نشانی یہ ہے کہ مصدق، وہ تمہاری تصدیق کرے گا، وہ تمہیں جھٹلائے گا نہیں، تمہاری تکذیب نہیں کرے گا. اس کے پیچھے چلنا، اپنی ساری باتیں چھوڑ دینا، اس کی مدد کرنا، اس کے جھنڈے کے نیچے ہو جانا، اس کے ساتھ ہو کر کے لڑنا، اس کے ساتھ ہو کر کے بات کرنا، اپنی نہ چلانا، اس کی ماننا. جہاں پیغمبروں کو دم مارنے کی جگہ نہیں ہے،
وہ نہیں اس کے سامنے بول سکتے تو باقی کون ہے جس کی مان لی جائے؟ ارے خدا را سوچو تو صحیح. تو میں کہہ رہا تھا ایسا رسول صلی اللہ علیہ وسلم جن کی یہ شان میں نے بیان کی ہے، ارے ان کو چھوڑ کر کے کسی اور کی اطاعت کرنا یہ اپنے آپ پر ظلم کرنا نہیں تو اور کیا. جو شخص اتنی بڑی نعمت کی قدر نہ کرے، وَمَن يُبَدِّلْ نِعْمَتَ اللَّهِ مِن بَعْدِ مَا جَاءَتْهُ فَإِنَّ اللَّهَ